بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، لیکن کچھ بڑی نشانیاں ابھی وقوع پذیر ہونی باقی ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو کہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف ہی باقی رہ جائے گا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت پوری زمین پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ عرب کا ایک شخص بادشاہ بنے گا جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہر ملک سے چھن جائے گی اور ہر طرف کافروں کی ہی حکومت ہوگی، اور حالات بد سے بدتر ہو چکے ہوں گے۔ ہر طرف کفر و شرک کا غلبہ ہوگا، لیکن پھر اس تاریک دور میں ایک نور پیدا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و ستم کا عروج تھا۔ اس وقت اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے اس بھیانک دور میں اللہ پاک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے پینے سے بھی محتاج ہو چکے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام ہوگا، اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ حرم والا یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر جتنی ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت امام مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ لوگ پھر بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو،
جب تم انہیں پا لو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو لوگ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ علیہ السلام امت کے لیے رہنما ثابت ہوں گے۔ احادیث شریف میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رنگت اربوں جیسی ہوگی۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ پاک نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ چنانچہ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کو آگے کر دیں گے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر لے کر دجال کے خاتمے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے جنگ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کے عقیدہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد تھے، اور وہ زندہ ہیں اور کہیں پوشیدہ ہیں، اور ان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے، اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے، اور پھر وہ لوگ ان کا مطالبہ پورا کرنا چاہیں گے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اس طرح انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تمہیں برف پر چل کر آنا پڑے۔